السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور پارہ نمبر 18، آیت مقدسہ نمبر 34 ہم نے تلاوت کی ہے، اور آج کوشش کریں گے اس آیت کے عنوان سے جو پہلے 4 ہم نے رکوع پڑھے ہیں، سنے ہیں، ان کی سمری گزارش کریں، آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ آیت مقدسہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف آیتیں مبینات واضح کھلی، ومثلا اور مثالیں من الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں کی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ ذرا توجہ کی ضرورت ہے کہ جب یہ سورہ مقدسہ شروع ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ہم اس سورت کو نازل کر رہے ہیں اور اس میں بڑی ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، احکامات ہیں، اور ہم نے یہ جتنے احکامات ہیں اس میں آیات بینات واضح کھلے انداز میں بیان کر دیے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان کو یاد رکھ لو۔ اس وقت یہ گزارش کی گئی تھی کہ اس سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن پاک کا جو مطالعہ ہے اصل میں غور و فکر کے لیے ہے کہ آج قرآن پاک کو کس انداز میں ہم نے سمجھنا ہے، سمجھ رہے ہیں، سوسائٹی اور معاشرے میں اس کی کتنی رٹ موجود ہے۔ اصل میں تو قرآن پاک کا ہدف یہی ہے، کیوں؟ یہ انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے ہے، انسانیت کی ترقی کے لیے ہے۔ اگر محض مطالعہ کر لیں، پڑھ لیں، بطور علم حاصل کر لیں، لیکن پریکٹیکلی ہم اپنی لائف میں، معاشرے میں، اپنے اجتماعی معاملات میں اس کی رٹ قائم نہیں کرتے، تو پھر تو یہ ایک فلسفہ تو ہے، ایک فلسفی کے طور پہ رہ جائے گا، لیکن عملاً تو ہم اس میں فیل اور ناکام ہو جائیں گے، جیسے آج موجود ہے۔ آج ہماری صورتحال یہی ہے۔ قرآن پاک کا انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کی رٹ کو
ہم قائم بھی نہیں کر رہے، بہت زیادہ تضاد ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں اس کی اہمیت ارشاد فرمائی۔ پھر آگے اللہ نے چونکہ قانون سازی کی ہے مختلف امور میں، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ واضح ہوگی۔ سب سے پہلے قانون اللہ نے جو ارشاد فرمایا وہ ایک مرد اور عورت کے تعلق کا ہے، کیونکہ فیملی لائف، خاندانی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ ایک عورت اور مرد ہے، اور پھر یہ پورے معاشرے کی بنیاد ہے۔ ان کا تعلق کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے قانون نکاح رکھ دیا۔ نکاح ہوگا، نکاح ایک ضابطے کا نام ہے، معاملات کی مینجمنٹ کا نام ہے۔ ایک مرد اور عورت نے جو آغاز کرنا ہے اپنی زندگی کا، اس کا دستور، اس کا آئین، اس کا ضابطہ، ان کے معاملات میں جو حقوق و فرائض ہیں، ان تمام معاملات کا نام نکاح ہے۔ کوئی نکاح چند الفاظ کا تو نام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بنیاد پاکیزگی رکھی، عفت رکھی، عصمت رکھی، تاکہ کسی معاشرے کی جو پہلی بنیاد ہے وہ پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور طریقہ کار اختیار کرتا ہے، مرد عورت کے باہمی تعلق کا، اس کو زنا قرار دے دیا۔ پھر اس زنا کاری کی قانون سازی اللہ نے ارشاد فرما دی۔ اگر کوئی سوسائٹی میں ایسے مرد اور عورت ہے تو اس کی قانون سازی یہ ہے کہ ان کی باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، اور سزائیں مقرر فرما دی، جو ہم نے تفصیل سے وہاں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی پر تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا، عیب لگانے کو منع فرما دیا، اس کی قانون سازی فرما دی۔ مرد اور عورت، میاں بیوی، آپس میں اگر ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، کوئی عیب لگاتے ہیں بے حیائی کا، بدکاری کا، اس کا قانون اور ضابطہ کیا ہے؟ وہ لعان کی شکل میں اللہ رب العزت نے قانون سازی ارشاد فرما دی۔ اور پھر دوسرے رکوع کے آغاز سے مکمل دو جو رکوع ہیں، ایک واقعہ کو عنوان بنا کر اللہ رب العزت نے اہم ترین رہنمائی ارشاد فرمائی، جو واقعہ افک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ افک تفصیل سے آپ تمام احباب نے سنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا اور دو اہم چیزیں عنوان بنائیں، تفصیلات تو آپ سن چکے ہیں۔ ایک، جماعت کا داخلی نظام کیسا ہونا چاہیے، جماعت کا جو انٹرنل سسٹم ہے، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے کی خیر خواہی، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کے بھی اللہ نے قوانین یہاں تشکیل دے دیے۔ پھر کسی پر الزام اور تہمت لگتی ہے تو آپ یہ تو دیکھیے کہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کی شخصیت کیسی ہے، تو اس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو 4 گواہوں کا حکم ارشاد فرما دیا کہ اس کے بغیر کوئی الزام ثابت ہی نہیں ہو سکتا، تو جب تک کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کا پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہر قسم کے منفی پروپیگنڈے کے لیے بھی اللہ نے منع فرما دیا اور اس کی بھی باقاعدہ قانون سازی کی گئی۔ یہ 2 رکوعات میں اللہ رب العزت نے یہ تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ رکوع نمبر 4 میں
اللہ رب العزت نے 3 اہم چیزیں ارشاد فرما دی۔ نمبر 1، جب ہم کسی کے گھروں میں جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے، ان کے ضابطے کیا ہے، کس طرح جانا ہے، کیسے اجازت لینی ہے، اجازت نہیں ملتی تو کیا کرنا ہے، یہ اللہ نے ضابطے ارشاد فرما دیے۔ دوسرے نمبر پر مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا ادب، ان کا احترام، عزت کیا ہے، کس چیز میں ہے۔ ایک مرد کی حیا کیا ہے، مرد نے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیا کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ظاہر ہے معاشرے کے اندر کسی بھی سوسائٹی میں دونوں ہی افراد موجود ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آنا جانا ہے، اداروں کی تشکیل میں بھی دونوں کا کردار ہے، ملک کی ترقی میں بھی دونوں کا کردار ہے، فیملی لائف میں دونوں کا کردار ہے۔ تو ایک فیملی سے لے کر ملکی، قومی جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی اداروں کی تشکیل ہے، ترقی ہے، اس میں دونوں کا کردار ہے۔ اللہ نے دونوں کی باؤنڈریز بیان فرما دی، حدود ارشاد فرما دی، کیا حدود ہیں، کس طرح ہم نے رہنا ہے، آپس میں اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ترتیب و تشکیل کیا ہونی چاہیے، روح پیچھے کیا ہے، پاکیزگی، عصمت، ایک دوسرے کا ادب، احترام۔ اللہ رب العزت نے فطرتی بنیادوں پر قوانین تشکیل دے دیے۔ اور پھر وہ رشتے جو محارم رشتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا خونی تعلق ہے، جو ہر وقت ہمارے آمنے سامنے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ضابطے رہنے کے دائرے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ بھی ارشاد فرما دیا۔ پھر اہم ترین بات قانون سازی اللہ نے ارشاد فرما دی کہ نکاح ہر فرد پر ضروری ہے، مرد اور عورت پر ضروری ہے، حتیٰ کہ سوسائٹی میں اگر غلام ہے، کوئی لونڈی غلام ہے، وہ بھی آزادی حاصل کر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ نکاح کی اہمیت، شادی کی اہمیت اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ کیوں؟ اسی سے معاشرے میں پاکیزگی پیدا ہوگی، اسی سے معاشرے میں جب ہم مل جل کے رہیں گے تو جو ہماری روٹس ہیں، بنیادیں ہیں، وہ بہترین بنیادیں بن جائیں گی، جس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، کمزوری نہیں ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جو یہاں پر انسانوں کے دائرے متعین فرمائے ہیں، اور پھر مرد کے جو اپنے دائرے، خواتین کے اپنے دائرے متعین فرما دیے ہیں، اور دونوں کی جو سطر جسمانی حیت کو بیان کر کے ان کے سطر واضح کر دیے ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ سب سے بڑی طہارت ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں طے کر دیا ہے۔ آج یہ جو ہم سوچتے ہیں یا معاشرے کے اندر عنوان بنایا جاتا ہے کہ جی میرا جسم میری مرضی، جس طرح میں چاہوں اپنی زندگی بسر کروں، بھائی پہلے یہ تو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے جب ہمارے دائرے متعین فرما دیے، پیدا کرنے والے نے ہمیں بتا دیا کہ یہ تمہاری فطرت ہے، تمہاری جسمانی ساخت ہے، اس کے یہ تقاضے ہیں، یہ حیا ہے، یہ سطر ہے، ان دائروں میں رہنا ہے، تو تم اپنی مرضی کیسے کر لو گے؟ آپ نے اپنے جسم کو خود پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ جو ہمارے دائرے متعین فرما رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، بڑی اہم گفتگو ہے، وقت کی کمی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور سمجھ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔